اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، سننے کے لیے کان ہونے چاہیے، بولنے کے لیے زبان ہونا چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں ہونے چاہیے، کھانے کے لیے دانت بلکہ سارا چبانے کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یعنی جتنی چیزیں انسان کو ضرورت تھیں ان میں سے ایک چیز کا بھی انسان کو علم نہیں تھا۔ تو جب علم نہیں تھا تو وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، درخواست بھی نہیں کر سکتا تھا، دعا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں میں مہیا کہاں سے کروں گا، تو نہ ضرورتوں کا علم ہے اور نہ مہیا کرنے کے اس کے بعد وسائل اور اسباب ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت، اپنی حکمت سے انسان کو وہ ساری چیزیں دے دی جن کی انسان کو ضرورت تھی۔ ہم کو اگر آنکھیں ملی ہیں تو یہ آنکھیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم نے مانگی، بلکہ دینے والے نے ہم کو آنکھیں دی کیونکہ ہمیں دنیا میں دیکھنا تھا۔ اور ان آنکھوں کے ہونے کا فائدہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو آنکھوں سے محروم ہو۔ ہم کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، ہم نے مانگی نہیں، اور اگر وہ نہ دیتا تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ بولنے کی صلاحیت کتنی اہم نعمت ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے انسان سے واسطہ پڑے، کسی ایسے انسان کو دیکھنے کا موقع ملے جو گونگا ہو اور وہ چاہتا اپنی بات کہنا لیکن کہہ نہیں پاتا، تو کیسے تڑپتا اور کیسے بلکتا ہے، بلکہ اس کی فیلنگ ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت کیا محسوس کرتا ہے۔ میں بول نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں ان کی بات۔ غرض یہ کہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت، اپنی حکمت سے عطا کر دی ہیں، بلکہ ضرورت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے وسائل بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ دیکھنا ایک ضرورت ہے، اس دیکھنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آنکھیں ہونا ضروری، اور آنکھیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ بھوک ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو مٹانے کے لیے غذائیں چاہیے، وہ غذائیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ انسان کے جسم کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، جو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ وہ ان چیزوں کی معلومات ہوں گی۔ آج جب سائنسی زمانہ ہے، میڈیکل نے بلندیوں تک سفر کر لیا ہے، تو تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی باڈی کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو ویسے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم سنتے ہیں، ڈاکٹروں سے سنتے ہیں یا کبھی سرسری کتاب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو پروٹین چاہیے، کیلشیم چاہیے، میگنیشیم چاہیے، پوٹاشیم چاہیے، آئرن چاہیے، فاسفورس چاہیے، زنک چاہیے، وٹامن چاہیے۔ پھر وٹامنس کے الگ الگ قسمیں ہیں، ان وٹامن کے اپنے اپنے الگ فائدے ہیں، کس وٹامن کی کمی کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور کس پارٹیکل کی کمی کے۔ غرض یہ کہ کتنی چیزوں کی انسان کی باڈی کو ضرورت ہے، اور وہ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے چیزوں میں رکھی ہیں۔ جب ہم چیزیں کھاتے ہیں تو گویا وہ ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ ہم کھانے کو ایک چیز کھا رہے ہیں، لیکن اس ایک چیز کے ضمن میں ہم نہ جانے کتنی چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ایک پھل کھا رہے ہیں، اس پھل کے نتیجے میں ہمیں ذائقہ الگ مل رہا ہے، اس پھل کے جو اپنے فائدے ہوں گے وہ الگ مل رہے ہیں، پھل میں اگر فائبر ہوگا تو الگ مل رہا ہے۔ تو ذائقے الگ، فائدے الگ، اور فائدے بھی ایک قسم کے نہیں، قسم قسم کے فائدے میں ہیں۔ تو انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ نے مہیا کر دی۔ اس کے بعد اب انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے کہ ایک رول ماڈل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے، جس نمونے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اور نمونے کو فالو کرنا انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ دوسرے کو رول ماڈل بنائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو فالو کرے گا۔ دنیا میں جتنا فیشن ہے وہ سارا یہی ہے، ہم رول ماڈل کسی اور کو بنائیں گے پھر ویسے کپڑے پہننا چاہیں گے۔ ہر چیز میں انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ مکان بنانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ لوگ دیکھیں گے ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں اور آج کل مکان کیسے بن رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے ویسے ہی بنائیں گے۔ بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ تو فوراً دیکھیں گے اس طرح کی بیماری میں لوگوں نے علاج کیسے کیا ہے، اور کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ کپڑے کیسے، سردیاں آ جائیں گی، انسان انتظار میں ہوگا سردیوں سے بچاؤ کے وسائل کیا ہیں۔ اب جو دوسرے انسان جو وسائل اختیار کرتے ہیں، ہم انہی وسائل کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہے کسی کو نمونہ بنانا، کسی کو نمونہ بنانا انسان کے مزاج میں ہے۔
اب جب انسان کے مزاج میں اللہ نے یہ رکھا کہ نمونہ بنانا ہے، اپنی عقل بھی استعمال کرے گا، ان کے ساتھ میں دے بھی دیکھے گا باقی تمام لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو۔ تو اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری ضرورتیں اللہ نے پوری عطا کر دی ہیں، باڈی کے اعتبار سے اور باہر سے بھی۔ ہمیں باہر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی اللہ نے مہیا کر دی ہیں، اور اندر ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے مہیا کر دی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ انسان کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی کے تمام وسائل میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اب تمہیں کوئی نمونہ چاہیے جس نمونے کو سامنے رکھ کر تم زندگی گزارنا چاہو گے، تو اس کے لیے میں نے نمونہ بنایا اپنا نبی محمد الرسول اللہ۔